ملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد بارك وسلم صلوا عليه صلاة والسلام عليك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم بغرداب بلا افتاد کشتی ضعیفان و شکستہ رتو پشتی بحق خواجائے عثمان ہارون مدد کن یا معین الدین چشتی غوث اعظم بمن بے سر و ساما مدد قبلہ دین مدد کعبہ ایما مدد کن یا شاہ اعظم جیلا مدد حضرات گرامی، آج ہم اور آپ سب مل کر کے اللہ اور اس کے رسول کو راضی کرنے کے لیے یہاں جمع ہوئے ہیں۔ ہمارا مقصد، ہمارا یہاں آنا، بیٹھنا، یہ اتنا خرچہ کرنا، مہمانوں کو بلانا، یہ سب اللہ کی رضا کے لیے، اسی لیے اللہ کو راضی کرنے کے لیے ہم یہاں بیٹھے ہیں، تاکہ ہم اکٹھا ہو کر کے بیٹھیں، اللہ اور اس کے رسول کا ذکر کریں۔ ہو سکتا ہے یہ ذکر اللہ کو پسند آئے اور ہمارا بخشش کا ذریعہ بن جائے۔ یہی سوچ ہے نا آپ کی؟ جس کی یہ سوچ ہے، ایک مرتبہ ہاتھ اٹھا کے بولو سبحان اللہ، ماشاءاللہ۔ تو یقین رکھیں کہ اللہ اور اس کے رسول کے ذکر کے اندر ایک ایسی رازداں عبادت چھپی ہے جو تمہیں کسی عبادت میں لذت نہیں ملتی، وہ اس محفل پاک کے ذریعے والی جو عبادت ہے، جو یہ عبادت ہے، اس میں ایسی لذت ملتی ہے۔ اس میں بہت ساری حکمتیں ہیں۔ اگر کوئی عالم بتانا چاہے تو ہو سکتا ہے کہ اسے اتنا علم نہ ہو کہ وہ محفل کی پوری جو ڈیٹیل ہے وہ آپ کو بتا سکے، کیونکہ یہاں مومن کے پاس بیٹھنا ثواب، مومنوں سے میل جول رکھنا ثواب، ذکر سننا تو ثواب، علماء اکرام کے سامنے بیٹھنا ثواب، ان کے چہروں کی زیارت کرنا ثواب، حتیٰ کہ اس محفل کے اندر جتنا بھی جو کچھ بھی ہوتا ہے وہ سارا کا سارا ثواب ہی ثواب ہوتا ہے۔ اب فیصلہ ہمیں کرنا ہے کہ ہمیں بے ادب بن کر کے بیٹھنا ہے یا با ادب بن کر کے بیٹھنا ہے، ہمیں بد نصیب بن کر کے بیٹھنا ہے یا با نصیب بن کر کے بیٹھنا ہے۔ ایک اس طرف بیٹھا ہے، دوسرے اس طرف بیٹھے ہیں۔ یاد رکھو یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر ہو رہا ہے، اور میرا یقین ہے یہ ہم اہل سنت والجماعت کا عقائد ہے، عقیدہ ہے کہ مصطفیٰ کا جس جگہ پر ذکر ہوتا ہے وہاں مصطفیٰ تشریف لاتے ہیں۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں، ایک جو با ادب بن کر کے اس جگہ پر سامنے بیٹھا ہے، دوسرا اس جگہ جوتیوں کی جگہ پہ بیٹھا ہے، کوئی فلاں ادھر ادھر بن کے بیٹھا ہے، مجھے بتاؤ حضور کس سے راضی ہوں گے؟ جو ادھر ادھر پھیل کے بیٹھے ہیں، گٹکے کھا رہے ہیں، بیڑیاں پی رہے ہیں، ان سے راضی ہوں گے، یا پھر جو با ادب بن کر کے حضور کا ذکر سن رہے ہیں ان سے راضی ہوں گے؟ تو یقین رکھیں اور دل کے اندر یہ اپنے دل کو پورا یقین دلا دے کہ ہمارا اس جگہ پر بیٹھنا، کچھ بھی سننا، سنانا، ایک مرتبہ سبحان اللہ کہنا، الحمدللہ کہنا، ماشاءاللہ کہنا، سارا کا سارا ہمارے نامہ اعمال میں ثواب ہوتا ہے۔ اب آپ کو اگر کوئی مول صاحب آئے تقریر کرنے کے لیے، اٹھ کے کہے کہ سبحان اللہ کہو، آپ کو بہت سارے علماء کہتے ہیں کہ بولو سبحان اللہ، ابھی میں نے بھی کہا کہ بولو سبحان اللہ۔ ایک آدمی ہوتا ہے، اسے پتا ہے کہ ایک مثلاً ہمیں اپنے امام صاحب کی، ایک مولانا بہادر صاحب کی ایک آپ کو مثال دے دوں کہ ان کو یہاں نماز پڑھانی پڑتی، ان کا یہ کام ہے کہ اس مسجد کے اندر یہ نماز پڑھائیں، بچوں کو بھی پڑھائیں، نماز بھی پڑھائیں۔ اب اگر کوئی گاؤں والا آ کر کے کہے کہ مول صاحب آپ کو نماز پڑھانی، یہ تو مزے والی بات نہیں ہوتی۔ جب یہ جانتے ہیں تو ان کو کسی چیز کی کہنے کی ضرورت ہی نہیں پڑتی۔ نماز کا ٹائم ہو گیا، نماز، اذان کا ٹائم ہوا اذان، تکبیر کا ٹائم ہوا تکبیر، مسجد کا ٹائم مسجد میں، مدرسے کا ٹائم مدرسے میں۔ کیونکہ ان کی یہ ڈیوٹی ہے۔ تو ہم مسلمان ہیں، سبحان اللہ ہمارا مزاج ہے، الحمدللہ ہماری جان ہے، اور مجمع میں بیٹھ جانا یہ ہمارا ایمان ہے۔
اگر اس جگہ پر تمہیں کوئی مولوی یہ کہے سبحان اللہ بول دے تو یہ ضروری نہیں ہے کہ تب ہی بولو جب کوئی کہے، بلکہ عشق رکھو دل میں، جس جگہ پر حضور کا نام آئے، اولیاء اللہ کا نام آئے، مصطفیٰ کا نام آئے، بغیر کہے ہاتھوں کو اٹھا کے کہہ دینا سبحان اللہ، سبحان اللہ، کہنے کی ضرورت نہیں پڑتی۔ ارے ہم تو وہ ہے جسے کسی چیز کی کہنے کی ضرورت نہیں پڑتی، ہمارا اٹھنا مصطفیٰ کی زندگی سے ہے، ہمارا بیٹھنا مصطفیٰ کی زندگی سے ہے، ہمارا چلنا مصطفیٰ کی زندگی سے ہے، ہمارا ہر کام اولیاء اللہ کی زندگی سے ہے، ہمارا اٹھنا سونا بیٹھنا چلنا سونا سب کچھ اللہ اور اس کے رسول کی رضا کے لیے ہے۔ اور یہ ہم نے ثابت کر دیا کہ آج اللہ کو منانے کے لیے ہم سارے گاؤں نے پیسے لگا کر کے، علماء کو بلا کر کے، مہمانوں کو بلا کر کے، لنگر بنا کر کے یہ کہہ دیا کہ ہمارا آج کی رات کا جو جاگنا ہے یہ اللہ کی رضا کے لیے ہے۔ تو بس اپنے آپ میں یہ ہمت رکھیں اور یہ عقیدہ رکھیں کہ ہمارا یہاں کلام کرنا اللہ اور اس کے رسول کو راضی کرنے کا جو ہم نے یہ بیڑا اٹھایا ہے ضرور بالضرور یہ ہمارا قبول ہوگا۔ سبحان اللہ۔ اور اب میں اتنا وقت نہیں ہے اور میں تقریر کرنے کے لیے کھڑا نہیں ہوں، نہ ہی کوئی میرا موضوع ہے، میں نے صرف درود شریف پڑھوائی ہے کیونکہ اس کا بہت ثواب ہے اور اس کا ترجمے سے آپ سب واقف ہیں کہ اس کا کیا معنی ہوتا ہے۔ میں صرف چند منٹ کے لیے یہی کہنا آیا ہوں اپنے گاؤں کے لوگوں سے کہ ہمارا یہاں پر جو یہ کمکمیں، یہ لائٹیں، یہ کرسیاں، یہ اسپیکر، یہ سارا ہمارے گاؤں ہی کا پیسہ ہے۔ اب اگر ان سے ہم فائدہ نہیں اٹھائیں گے تو یہ پھر فضول ہے، کسی کام کا نہیں، کیونکہ یہ انتظام اس لیے کیا گیا ہے کہ ہم شان شوکت سے بیٹھیں، اسی لیے عظمت سے بیٹھیں، کیونکہ مسلمان شان سے بیٹھتا ہے۔ آوارہ گردی کرنا مسلمان کا کام نہیں ہے، کونوں میں چھپ کر بیٹھنا یہ مسلمان کا مزاج نہیں ہے، ہم شان سے بیٹھیں اس لیے دریا بچھائی ہے، ہمارا مرشد شان سے بیٹھے اس لیے کرسی لگائی ہے، ہمارے علماء شان سے بیٹھے اس لیے تخت لگایا ہے۔ تو سمجھ جاؤ ہم شان سے بیٹھے اس لیے دریا بچھائی ہے۔ میں ان بھائیوں سے پھر کہوں گا جو ٹانکے پہ بیٹھے ہیں، آپ مہربانی کر کے یہاں سے اٹھے اور یہاں آ کر کے بیٹھیں، درود پاک پڑھتے آئیں، اور ادھر ادھر گھوم رہے ہیں ان سے بھی کہوں گا آپ سامنے آ کر کے بیٹھیں تاکہ علماء اکرام کو پتا چلے کہ چارنائی گاؤں کے لوگوں کو سننے کا بہت شوق ہے، ہم بھی دل کھول کر کے سنائیں گے۔ بار بار ہر کوئی کہتا ہے کہ بھائی ادھر والے اٹھو ادھر آؤ، ادھر والے اٹھو ادھر آؤ، ادھر والے اٹھو ادھر آؤ، کیوں؟ یہ کسے کا ایک جانور ہوتا ہے، جانور جیسے ہماری بکری کو لے لو، اس کو ہم ایک کونے پہ جا کر کے اس کی آواز میں اس کو روکنے کی کوشش کریں گے تو وہ وہاں سے واپس مڑ جائے گا، ہے جانور، جانور سے انسان افضل ہے۔ اب سمجھو جب ایک مرتبہ اس بکری کو کہہ دیا جائے کہ تجھے اس طرف نہیں جانا ہے تو وہ نہیں جاتی، ارے تو انسان ہے، مصطفیٰ سے عشق کرنے والا ہے، اللہ کے حکموں کو، اللہ کے حکم کی فرما برداری کرنے والا ہے، تجھے بار بار کیوں کہے اور کون کہے؟ ایک مرتبہ سچے دل سے اس جگہ پر بیٹھ جا اور اپنے آپ کو اللہ اور اس کے رسول کے سانچے میں ڈال دے، تجھے کسی چیز کی ضرورت نہیں ہوگی، اتنی لذت اس جگہ محسوس ہوگی وہ زندگی میں کہیں نہیں ہوئی۔ آپ دل سے بیٹھو، آپ سنتے آتے ہو ذکر میں اتنا ہے، یہ ثواب ہے، ایسا مزہ ہے، کچھ کہتے ہیں کہ ہمیں تو کچھ نہیں ملتا، ارے کہاں سے ملے گا؟ تو گٹکا منہ میں دبا کے بیٹھا ہے، تجھے بیٹھنے کا ڈھنگ نہیں ہے، تجھے بیٹھنے کا سلیقہ نہیں ہے، تجھے مرشد کے سامنے بیٹھنے کا ادب نہیں ہے، تجھے علماء کے سامنے بیٹھنے کا لحاظ نہیں ہے، تو باپ بغیر وضو آ کر کے بیٹھا ہے، تو سر ننگے بیٹھا ہے، تجھے تو بیٹھنے کا ہی طریقہ نہیں ہے، اب تجھے لذت کہاں سے حاصل ہوگی؟ جس طرح سے علماء اکرام بتائیں باادب بن کر کے بیٹھو، میں یہ نہیں کہتا کہ جب تک جلسہ چلے تم ایک ہی طرف جم کے بیٹھے رہو، اگر تمہیں پیشاب کی حاجت ہے تو جا سکتے ہو، وضو کرنا ہے تو جا سکتے ہو، پانی پینا ہے تو جا سکتے ہو، لیکن جس وقت اس محفل میں بیٹھو تو پھر ساری دنیا کو ایک طرف کر دو اور جو مولوی کھڑا ہو کر کے تمہیں سنائے اس چیز کو اپنے دل میں دبا لو، تمہیں لذت ملے گی۔
यकीन मानो, एक मर्तबा आजमा के देखो, ला इलाहा इल्लल्लाह ये कलमा हर मुसलमान पढ़ता है, लेकिन इसका मजा उसको मिलता है जो इस कलमे को समझता है। ला इलाहा इल्लल्लाह, कोई माबूद नहीं, क्यों माबूद नहीं, माँ माबूद नहीं, बाप माबूद नहीं, भाई माबूद नहीं, बहन माबूद नहीं, दोस्त माबूद नहीं, मस्जिद माबूद नहीं, मदरसा माबूद नहीं, अड़ोसी पड़ोसी माबूद नहीं, गांव माबूद नहीं, शहर माबूद नहीं, करियर माबूद नहीं, नगरी माबूद नहीं, कुछ माबूद नहीं, ला इलाहा इल्लल्लाह, कोई माबूद नहीं अल्लाह के सिवा। मुसलमान का ये पहला लफ्ज है जो ईमान को पुख्ता करता है, जो ईमान वाले की शान बताता है। ये सिर्फ इतना कहता है कि कोई माबूद नहीं। अब तू इस कोने बैठ, उस कोने बैठ, वहां बैठ, ये बैठ, हमें कोई मतलब नहीं है, बस इतना याद रख रहे कोई माबूद नहीं, दिल में अल्लाह और उसके अल्लाह के सिवा। तो अब आपको ज्यादा कुछ नहीं कहूंगा, बस इतना ही कहूंगा कि जो कुछ भी सुनो, दिल की खिड़कियों को खोल करके, दिल की आंखों को खोल करके एक मर्तबा किसी मौलवी की एक बात पे अमल कर देना। अल्लाह की इज्जत की कसम खा करके कहता हूँ, जिंदगी में तुम्हें किसी के मशवरे की जरूरत नहीं होगी। आप कम मत समझना कि हम इन्हें 7,000 रुपए तनख्वाह देते हैं और ये क्या हमें कोई मशवरा देंगे। यकीन मानो, अल्लाह और उसके रसूल के कलाम के अंदर ऐसा लुत्फ, ऐसा मजा और ऐसी स्टाइल छुपी है जो किसी को नहीं मिलती। जो पढ़े हैं उन्हें जानते हैं। आपको जो कुछ भी सुनाया जाए, दिल की कानों से, दिल की आंखों से देख करके सुन लेना। इंशाअल्लाहुल अज़ीम मुर्शिद को बहवाला समझ करके ये दुआ मांग लेना कि मौला आज का हमारे जलसे के अंदर जो हम दिल में नीयत लेकर के आए हैं, अल्लाह तू हमारी नीयत को कबूल कर दे। चारनाई वालों यकीन रखो, वो तुम्हारी दुआ अल्लाह और उसके रसूल की बारगाह में कबूल होगी। अब बस अगर आप किसी भाई को देख रहे हो जो इधर उधर बैठे हैं, जिनको मैं उर्दू बोल रहा हूँ समझ में नहीं आती हो, क्योंकि जाहिल लोग हैं हमारे गांव के, पढ़े लिखे तो है नहीं, आपको समझ में आ रही है तो आप उनसे कहना कि भाई मेहरबानी करके ये जगह जो खाली है यहाँ पर आ जाएं। जो आपकी मानता है आप उसको कहो, जो दूसरे किसी दोस्त की मानता वो दोस्त उस दोस्त से कहे। क्यों, हम फलोदी जाते हैं तो साथ कर लेते हैं, जोधपुर जाना है तो साथ कर लेते हैं, तो ये अल्लाह और उसके रसूल का काम है, इसमें थोड़ा साथ कर लो। किसी को बुलाओ कि भाई यहाँ आकर बैठना, ये जगह खाली, दरिया तेरे लिए बिछाई गई, तू यहाँ आकर के बैठ, फिर तेरे दोस्त को तू बुला। इस तरह से आप अपने आप में एक हुजूम बना करके बैठो। जब ये शख्सियत आपके सामने जलवा बार हो और आपको देखे कि बड़े चारनाई वाले तो बड़े अदब के साथ बैठे हैं, यकीन रखो अगर ये दिल में खुश हो गए तो तुम्हारा बेड़ा पार है। अल्लाह और उसके रसूल की बारगाह में दुआ करते हैं कि मौला हमें अदब से नवाजे और आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के सदके और तवस्सुल से 5 गाना नमाज पढ़ने की तौफीक अता फरमाई। वमा तौफीकी इल्ला बिल्लाह। अस्सलामु अलैकुम।